عزیز طلبہ، گزشتہ دنوں ہم نے ایک سبق پڑھا تھا سوشل سائنس سے متعلق، جس کا نام تھا صحت عامہ میں حکومت کا کردار، رول آف دا گورنمنٹ ان ہیلتھ، اور اس کا حصہ اول یعنی کہ پارٹ 1 میں ہم نے بہت ساری چیزیں یہاں پر سیکھی۔ آج ہم اسی سے متعلق دوسرا حصہ یعنی کہ پارٹ 2 جاننے والے ہیں کہ اس میں کیا چیزیں بتانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس سبق میں یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے حصہ دوم میں کہ پرائیویٹ یعنی کہ نجی دواخانوں میں اور سرکاری دواخانوں میں کس طریقے سے فرق ہوتا ہے اور کس طریقے کے اخراجات ان دواخانوں میں آتے ہیں۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے نصاب میں حکیم شیخ کی کہانی گزشتہ پارٹ میں ہم نے پڑھی اور اس کو سمجھنے کی کوشش بھی کی۔ آج ایسی ہی کہانی بیان کی گئی ہے نصاب کے حوالے سے 2 لڑکوں کی جو اسکول میں پڑھتے ہیں۔ ایک کا نام ہے رنجن اور ایک کا نام ہے امن۔ امن ایک غریب طبقے سے تعلق رکھتا ہے جبکہ رنجن ایک مالدار طبقے سے اس کا تعلق ہے۔ امن غریب ہونے کی وجہ سے، وہ غریب مزدور کا بچہ ہونے کی وجہ سے ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں اپنا علاج نہیں کروا سکتا ہے۔ امن کو ایک وائرل بخار چڑھ جاتا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ رنجن کو بھی بخار چڑھ جاتا ہے۔ رنجن کا باپ جو کافی پیسے والا ہے، اس وجہ سے اس کو وہ پرائیویٹ ہاسپٹل میں لے کر جاتا ہے اور وہاں پر اس کا ٹریٹمنٹ کرتا ہے، جبکہ امن کا باپ انتہائی غریب ہے۔ وہ اپنی غریبی اور مفلسی کے چلتے اپنے بچے کو سرکاری اسپتال میں دکھاتا ہے، جہاں پر بہت ساری سہولیات کی کمی ہے، جہاں پر ڈاکٹرز کی کمی ہے، جہاں پر بہت سارے اسٹاف کی کمی ہے، لیکن باوجود اس کے کچھ دنوں کے بعد یہ وائرل بخار دونوں کا اتر جاتا ہے۔ جب یہ دونوں اسکول میں ملاقات کرتے ہیں تو رنجن جو پرائیویٹ ہاسپٹل میں زیر علاج تھا، اس نے کہا کہ میرا تو بہت اچھے سے علاج ہوا اور مجھے 3500 روپے کل خرچ آیا۔ اس کے برخلاف امن نے کہا کہ میں اتنے بڑے ہاسپٹل میں علاج تو نہیں کروا سکا، میرے ابو نے مجھے ایک سرکاری اسپتال میں داخل کیا، جہاں پر معمولی خرچ یعنی کہ 150 روپے خرچ آیا۔ تو عزیز طلبہ، یہاں پر اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ کس طریقے سے یہ دونوں طبقے، جس میں امیر اور غریب بھی ہے، یہ بات بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ سرکاری اسپتال کس طریقے سے کم خرچ میں دوائیاں پرووائڈ کرتے ہیں اور صحت کی ذمہ داری کو قبول کرتے ہیں۔ اس کے برخلاف نجی اسپتال جو ہوتے ہیں، جن کو ہم پرائیویٹ ہاسپٹلس کہتے ہیں، ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ کس طریقے سے علاج کو مہنگا کر رہے ہیں۔ ہندوستان کا ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ ہندوستان میں 40% آبادی ایسی ہے جن کو مہلک بیماریوں کے چلتے اپنا گھر، اپنی جائیداد، اپنی زمین تک بیچنا پڑتی ہے یا اپنی جمع پونجی کو ختم کر دینا پڑتا ہے۔ ہندوستان جہاں دنیا بھر کا سب سے زیادہ ڈاکٹرز پیدا کرنے والا ملک ہے، ہندوستان جہاں پر دنیا بھر کی سب سے زیادہ دوائیں تیسرے نمبر پر آتا ہے، جبکہ ہندوستان دوائیوں کے پیداوار میں اتنا بڑا ملک اتنی ساری چیزیں پیدا کر رہا ہے، لیکن باوجود اس کے خود ہمارے اپنے ملک میں صحت کا جو شعبہ ہے انتہائی کمزور ہے۔ اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ کس طریقے سے ہندوستان کے اندر لوگوں کا رجحان پرائیویٹ ہاسپٹلس کی جانب ہو رہا ہے اور وہ سرکاری اداروں کے تئیں انتہائی غیر اطمینان کی کیفیت رکھتے ہیں، چاہے وہ دیہات کا رہنے والا ہو، چاہے وہ شہر کا رہنے والا ہو، یا چاہے کوئی اور متوسط گھرانے سے اس کا تعلق ہو۔ یہ کیوں ہوا اور ایسا کس وجہ سے ہوا؟ کیا اس میں حکومت کی ناکامی ہے کہ وہ صحت کو یعنی کہ دوائیوں کو عوام تک پہنچانے میں ناکام رہی ہے؟ گزشتہ سبق میں ہم نے یہ بھی پڑھا کہ کس طریقے سے ڈاکٹر شہروں میں رہنا پسند کرتے ہیں بالمقابل دیہات کے،
دیہاتوں میں رہنے کو وہ بالکل ناگوار محسوس کرتے ہیں۔ ایسا ہی ایک تجربہ دنیا کے مختلف علاقوں میں کیا گیا اور خود ہندوستان میں بھی کیا گیا۔ ہندوستان نے کیرلا کی ایک ریاست نے 1996 میں ایک بڑا فیصلہ یہ لیا کہ ریاست کیرلا کا کل بجٹ جو ہے، اس بجٹ کا 40% حصہ وہ دیہی علاقوں میں ریاست میں تعلیم پر، صاف اور شدھ پانی پر خرچ کریں گی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کیرلا میں تعلیم کی رفتار انتہائی تیزی سے بڑھ گئی، وہاں پر صحت مند معاشرہ وجود میں آنے لگا۔ یہ ہندوستان کی ریاست کی ایک بہت بڑی کامیابی تھی۔ ایسا ہی ایک مثال کوسٹاریکا حکومت، جو شمالی امریکہ کے وسط امریکہ میں ایک ملک ہے جس کا نام ہے کوسٹاریکا۔ اس ملک نے یہ فیصلہ لیا کہ ہم کسی قسم کی دفاعی نظام کی تشکیل نہیں دیں گے، یعنی کسی قسم کی فوج نہیں رکھیں گے۔ پڑوسی تمام ممالک ہمارے دوستانہ روابط کے ہیں، پھر کیوں ہم فوج پر اتنا پیسہ خرچ کر کے اپنی اتنی بڑی طاقت کو ضائع کریں؟ لہٰذا انہوں نے یہ کام کیا کہ فوج کو برخاست کر دیا اور اپنا پورا خرچ، پوری امداد، پورا پیسہ تعلیم پر اور صحت پر لگا دیا، جس کے نتیجے میں پورے براعظم امریکہ میں یہ بات سامنے آئی کہ وہاں پر بہت بڑے پیمانے پر صحت مند لوگ پیدا ہوئے، وہاں سے بیماریوں کا کلی طور پر خاتمہ ہو گیا۔ یہ ایک دنیا بھر کے لیے بہت بڑی مثال تھی۔ تو عزیز طلبہ، یہاں پر یہ جو چیزیں ہم نے یہاں سمجھنے کی کوشش کی، حالانکہ یہ صحت کا معاملہ تھا، یہ پوری ذمہ داری حکومت کی ہے کہ وہ اپنے شہریان کی، باشندگان کی صحت کی پوری توجہ کریں اور ان کو حتمی کوشش پہنچائے۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ حکومت اپنے طور پر پوری کوشش کرتی ہے، لیکن باوجود اس کے وہ معنی خیز نتائج ابھر کر سامنے نہیں آ رہے ہیں جو آنے چاہیے۔ یہ گزشتہ میں ہم نے جو مثالیں دیکھی کہ کس طریقے سے رنجن کی اور امن کی دوستی تھی، ان دوستی میں کس طریقے سے وہ علاج اور معالجے کے لیے الگ الگ گئے اور اس کے نتیجے میں دونوں کے کیا مسائل آئے۔ دونوں کا علاج ہوا، دوائیاں دونوں نے حاصل کی، لیکن باوجود اس کے ایک کو 3,500 روپے خرچ آیا، جبکہ امن کو صرف 150 روپے خرچ آیا۔ یہ زمین اور آسمان کا فرق کیوں ہوا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نجی اسپتالوں نے پورے ملک میں اپنی چیزوں کا، اپنی دوائیوں کا، اپنے علاج کا لوہا منوا لیا ہے، اور جبکہ ادھر اس کے برخلاف سرکاری اسپتالوں میں ان تمام چیزوں کی کمی ہم کو نظر آتی ہے۔ لوگوں کا اعتبار، لوگوں کا اطمینان سرکاری اسپتالوں سے اٹھتا جا رہا ہے، اور وہ پورے کے پورے پرائیویٹ ہاسپٹل میں علاج کرنے کو تیار ہیں، چاہے اس کے لیے اپنی زمینیں، اپنی جائیداد ہی کیوں نہ بیچنا پڑے۔ تو عزیز طلبہ، میں سمجھتا ہوں کہ یہ پورا سبق ہم یہاں پر سمجھ گئے ہوں گے، اور اگر کسی کو کسی قسم کا کوئی سوال ہو تو نیچے کامنٹ باکس میں وہ اس کی شکایت کر سکتا ہے۔ کوئی سوال اگر ہو تو سوال ڈال سکتا ہے۔